اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ واللہ یؤتیہ من یشاء صلوات بھیجے محمد مومنین کی سلامتی کے لیے ایک اور صلوات عنایت فرمائے محمد واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان ملت عزاداران اہل بیت علیہ السلام، آپ حضرات کی خدمت میں بعنوان معصوم بزبان معصوم ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آہستہ آہستہ اپنی منزلوں کو طے کر کے ایک منزل کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں۔ بہت جلدی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ تشریف لے آتے ہیں اور میرے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اور کل ایک منزل میں نے آپ کو چھوڑا تھا، تو اگر آپ حضرات اجازت فرمائیں تو بات آگے بڑھا دی جائے۔ ایک صلوات بآواز بلند عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہر کس باشد کوئی بھی ہو، کب کس کو اس گھرانے سے محبت ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر آپ تاریخ اور ہسٹری کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے ان کی تاریخ کو صرف پڑھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو براہ راست دیکھا نہیں ہے۔ تاریخ کو پڑھا، ان کی فضیلتوں کو پڑھا، ان کے کردار کو پڑھا، ان کے اخلاق کو پڑھا، ان کے علم کو جانا۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اہل بیت سے خود بخود محبت ہو گئی۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کہ ہم رشتے کے اعتبار سے ہر آدمی کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم رشتے کے اعتبار سے ہر آدمی کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لاکھ کتنا قریبی رشتہ ہو، بھئی پیغمبر کے چچا ہے ابو لہب، ابو جہل چچا ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ وہ ایمان نہیں لے آیا ہے۔ اور اگر کسی نے ان کو پال دیا، چاہے ایمان کے درجے پہ بقول لوگوں کے نہ ہو، لیکن ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رشتہ اپنی جگہ کے اوپر ہوتا ہے، محبت کا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا یہ پاکیزگی نفس اور پاکیزگی طہارت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ ان کے چاہنے والے کم ہے اور ان کے چاہنے دوسروں کے چاہنے والے زیادہ ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا جواب ہے۔ شیطان خود یہ کہتا ہے، میں اپنے پڑھنے کے فکروں کا ذمہ دار ہوں اور لوگوں کی عقلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ بات میں کئی بار دہرا چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں۔ شیطان اپنا کام ہر جگہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خوابی کے عالم میں رہتا ہے اور جو ہے وہ نہ جاگتا ہو۔ آپ کو بھلے سلا دیتا ہے، اپنا خود جاگتا رہتا ہے۔ ہر وہ کام جس کی نیکی کا آپ ارادہ کریں، کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی درمیان میں پیش آ جاتی ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا یہ کام رک گیا۔ تو نیکی ہی کے لیے آتا ہے، غیر چیز کے لیے نہیں آتا۔
تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیہ مبارکہ ہے کہ خود اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے شارکہم فی الاموال والاولاد، کہتا ہے کہ جب یا علی جب آپ کا دشمن، جملوں کی قدر کیجیے گا، قرآن ہے میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یا علی جب آپ کا دشمن مال بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے، یا علی جب آپ کا دشمن اولاد بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے، شارکہم فی الاموال والاولاد، میں اس کے مال میں بھی شریک رہتا ہوں، میں اس کی اولاد میں بھی شریک رہتا ہوں۔ تو جہاں کے اوپر شرکت شیطان ہو ان سے آپ اہل بیت کی توقع کیا لگاتے ہیں؟ ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد عزیزان گرامی، اسی لیے میں نے اس آیہ مبارکہ کو عرض کیا کہ ایک بات کے لیے علامہ روم بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک کو گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو تحریر کرتے ہوئے، کسی دہقان کسی دیہات کے اندر ایک کسان رہتا تھا، اس نے گائے پال رکھی تھی اور اس گائے سے وہ بڑی محبت کرتا تھا۔ انسان کو جانور سے محبت ہو جاتی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر کوئی پرندہ پال لیجیے تو خود بخود اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اتنا اس سے وہ محبت کرتا تھا، اس کو بلا وجہ انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے بلکہ اس کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اتنا محبت اس سے کرتا تھا وہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا تھا اس کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا تھا۔ اور بڑی مشہور یہ روایت ہے، یہ ان کا قول بڑا مشہور ہے، لیکن میری اپنی ایک فکر ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت حد یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا تھا تو اس کے لیے پسند کرتا تھا، خود کھاتا تھا، اسے بھی کھلاتا تھا۔ چونکہ دیہات جب ہوتا ہے، پہلے کی بات ہے، یہ آج کے دور کا نہیں ہے کہ اب تو دیہات کے اندر بھی آپ کو لائٹیں مل جائیں گی، جنگل ہوا کرتا تھا پڑوس میں جہاں سے لوگ اپنا چارہ وغیرہ حاصل کیا کرتے تھے۔ شام ہو گئی، ایک شیر آیا جنگل سے، چونکہ مجھے شیر تک پہنچنا اس لیے عرض کی دے رہا ہوں۔ ایک شیر آیا جنگل سے اور آنے کے بعد اس نے اس گائے کو کھا لیا۔ جو گائے جہاں بندھی رہتی تھی وہاں آیا، آنے کے بعد اس گائے کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب جب حضرت کسان یہ تشریف لے آئے، مارکیٹ سے واپس آئے، اور آنے کے بعد اندھیرے میں اسی حجرے کے اندر گیا جہاں یہ بندھی رہتی تھیں، اس سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کچھ چیز لے آیا ہوں، تو کھاتی کیوں نہیں ہے؟ اب اسے نہیں معلوم کہ یہاں کھاتا کیوں نہیں بیٹھا ہوا ہے، کھاتی کا مسئلہ ہی نہیں رہا ہے، تو بار بار اسے پکار رہا ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا ہے۔ جو دلی والا کیس ہوا ہے اس کی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ میں تیرے لیے چیز لے کے آیا ہوں، تو کیوں نہیں کھاتی ہے؟ جیسے میں آتا تھا تو پکارتی تھی، آج تو پکار کیوں نہیں رہی ہے؟ اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ اب پیر سے اسے ٹہوکے دے رہا ہے بار بار، اٹھ جا، تیرے لیے اتنی اچھی چیز لے کے آیا ہوں۔ تو شعر بھی عالم تصور میں کہہ رہا ہے، اے کسان تو مجھے رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ غور فرمائیے کہ اس کے اندر کیا مولا کے قول چھپے ہوئے ہیں۔ اے کسان تو ہمیں رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے، اگر تو ہمیں دن کے اجالے میں دیکھ لے تو تیرا کلیجہ میرے خوف سے پھٹ جائے گا، تیرا کلیجہ میرے خوف سے پھٹ جائے گا۔ اب جو یہاں سے انہوں نے ٹن لیا ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں تمام لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے، امت مسلمہ کی طرف، تو علی را در سیاہی دیدئی زی سبب از دیگر افزودئی، تم نے علی کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عجیب و غریب بات کہہ دی، کہتے تو علی را در سیاہی دیدئی زی سبب از دیگر افزودئی، تم نے علی کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا ہے اس لیے دوسروں کو بڑھا دیا ہے۔ اگر تم علی کو ان کے علم کے روشنی میں دیکھ لیتے تو تمہارا کلیجہ خوف سے پھٹ جاتا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام ایک صلوات عنایت فرمائے ملی ان عزیزان گرامی، اس کا کام ہے انسان کو بہکانا۔
اگر آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں، انبیاء کے حالات کو ملاحظہ فرمائیں، جناب ابراہیم کے حالات کو ملاحظہ فرمائیں، یہ صرف آپ کے ذہن کو بلند کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم صرف نبی نہیں ہے، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، صاحب شریعت بنایا ہے، اور امام بھی بنایا ہے، اور امام اس صورت میں بنایا ہے جب ابراہیم نے امتحان دیا ہے، اور امتحان دینے کے بعد ایک منزل کے اوپر پہنچ گئے ہیں، تب جا کے اللہ نے انہیں امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر عہدہ مل سکتا ہے، لیکن امامت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ امامت کے لیے بہت سی منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب انسان اس پائے تک پہنچ جاتا ہے تب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں امام بنایا، اور امامت کا عہدہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ نبوت بھی خواہش کر رہی ہے، پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی جائے گا؟ آواز قدرت آئی، نہیں، یہ ذریت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ ظالموں کو امامت نہیں ملتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی امامت کو عہدہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کی بھی اگر آپ امامت کے متعلق اور تمام چیز ملاحظہ فرمائے، بہت جلدی عرض کے دے رہا ہوں، صرف آپ کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے، اور الحمدللہ آپ بیدار رہتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آتے ہیں۔ میں آپ کو سوائے دعاؤں کے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اور کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات بآواز بلند فرمائے محمد آپ اگر ہمارے کوئی بھی ارکان ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو ملے گا کہ اس کا کوئی بھی ربط ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اہل بیت سے نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کبھی کوئی بحث بھی کرتا ہے کہ صاحب وہ علم کہاں ہے قرآن کے اندر، پٹکا کہاں ہے قرآن کے اندر، یہ علم کے اندر جو پھریرا لگا رہتا ہے اس کا تذکرہ کہاں کے اندر ہے قرآن کے اندر، جو بانس یا لکڑی ہوتی ہے اس کا تذکرہ کہاں ہے قرآن کے اندر، تبرک کا تذکرہ ہے کہاں قرآن کے اندر، تعزیہ کا تذکرہ کہاں قرآن کے اندر، ہر چیز کا تذکرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ہر شے کا تذکرہ ہے۔ اور اگر نہ ہوتا تو یہ جو دعویٰ قرآن کا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ دعویٰ پھر ختم ہو جاتا۔ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری عبادت کوئی ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہ ہو۔ ہاں یہ ہم ضرور دعوے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، اور اگر آپ کسی کے سمجھ میں بات نہ آئے تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھئے گا، قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے کہ تکبیر کہو، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر جو ہے سورہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، تشہد پڑھو۔ یہ تذکرہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بتایا کس نے ہے؟ محمد نے بتایا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، طریقہ کس نے بتایا ہے؟ نبی نے بتایا ہے۔ تو ہم نے جو کچھ سیکھا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے معلوم کیا۔ تو اسی طریقے سے آپ حج کی بحث میں چلے جائیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہو گئی تو وہ لائق عظمت ہو گئی۔ درخت اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، لائق عظمت ہو گیا۔ پتھر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، لائق عظمت ہو گیا۔ یہ سب پتھروں اور درختوں کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ سب ان کی طرف منسوب ہو گئے اللہ کی طرف، تو یہ لائق عظمت ہو گیا۔ اسی طریقے سے جمادات میں جائیں، پتھر کالا پتھر ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا۔ جنہوں نے حج کیا آپ ان سے پوچھئے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ آپ کو دن دکھائے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ کالا پتھر رکھا ہوا ہے۔ جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، صرف ہماری بات نہیں کہ فقہ جعفری کی بات ہے، پوری امت مسلمہ جس سے تعلق ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر دار اسلام میں اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے، سب کے مفتی کا یہ فتویٰ ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو اس پتھر کو چومیں، اس پتھر کو آپ چومیں۔ ایک جنب غفیر ہوتا ہے، 30 سے 35 لاکھ تک لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا سب پتھر کو چوم لیتے ہیں؟ کہا نہیں تھا، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ پتھر کو چوم لیتا ہے۔ تو ہم نے کہا بھئی جس نے چوما اس کا حج ہو گیا، جس نے نہیں چوما اس کا حج باطل ہو گیا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی جس نے اس پتھر کو چوم لیا اس کا تو حج ہو گیا، جس نے نہیں چوما اس کا حج نہیں ہوا۔ اب چونکہ معاملہ یہ تھا کہ ہمارا پیسہ خطرے میں جا رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، عزاداری کے اوپر فتویٰ دینے والے مفتیوں کم سے کم اس کے اوپر غور کیا کرو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمارا پیسہ پانی میں ڈوب رہا تھا، تو اب سب نے مل کے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں صاحب، اگر چوم لیتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں چوم سکتا ہے تو اس پتھر کی طرف 3 انگلی کا
اشارہ کرے, اشارہ کر کے چوم لے. کیا سن رہے آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب سب نے یہاں فتویٰ دیا, چونکہ نیا ڈوب رہی تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اب کرے تو کیا کرے. تو سب نے, بڑے بڑے جو مفتی ہیں سب نے فتویٰ جاری کیا, چاہے وہ مالکی ہو, چاہے وہ شافعی, چاہے حنبلی ہو, سب نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ نہیں صاحب, اگر آپ نے صرف اشارہ کر کے چوما, آپ کا بھی چومنا ویسے ہی ہوگا جیسے کسی نے براہ راست چوما. اس پتھر کی فضیلت کیا ہے؟ نہ گورا ہے, نہ نیلا ہے, نہ پیلا ہے, نہ ہرا ہے, کالا ہے لیکن دل والا ہے. میں کیا عرض کروں, یعنی کالا پتھر ہے لیکن اس کے لیے حکم ہے کہ چومیے. کیا اس کے اندر فضیلت ہو گئی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, یہ بہت فضیلت والا ہے, اس لیے کہ یہ منسوب ہے اللہ کی طرف. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ منسوب ہے اللہ کی طرف. اور جب ہمارے امام آئے تھے حج کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس نے امامت کی گواہی دی تھی. جب ہمارے امام آئے تھے حج کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس نے امامت کی گواہی دی تھی. وہ تو بات کی بات ہے, لیکن چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہے تو اے حجاج کرام 30 لاکھ ہو, 35 لاکھ ہو, سب ذی الحج میں 10 تاریخ کو چومتے ہیں, 20 دن کے بعد چومنا بدعت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کون سی کتاب ہے بھائی صاحب, یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا دین ہے؟ 20 دن میں دین بدل گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی 20 دن میں ہمارا مذہب چینج ہو گیا, 20 دن کے اندر ہماری تعلیمات بدل گئی, 20 دن میں ہمارا فتویٰ بدل گیا. کہا صاحب تعزیوں کو مت چومیے اس لیے کہ لکڑی ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, تعزیے کو مت چومیے اس لیے کہ لکڑی ہے, اس کے اندر کچھ کاغذات ہے. اچھا تمہیں نہیں معلوم, ہم لکڑی اور کاغذ کو نہیں دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں منسوب کس کی طرف ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں منسوب کس کی طرف ہے. اگر منسوب ہو گیا ذات مقدس کی طرف تو ہمارے لیے احترام واجب ہو گیا. اب جملے کی قدر کیجئے گا, ہم نسبت سے عظمت کے قائل ہیں. جو نسبت سے عظمت کا قائل ہوتا ہے وہ فرشتہ کہلاتا ہے, جو نسبت سے عظمت کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کہلاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آدم کو جو سجدہ ہوا تھا وہ نسبت کے اعتبار سے سجدہ ہوا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, سجدہ بھی جو ہوا تھا وہ علم کی بنیاد کے اوپر سجدہ ہوا تھا, نسبت کے اعتبار سے سجدہ کرایا گیا تھا. ہم کاغذ اور لکڑی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نسبت دیکھتے ہیں. پتھر منسوب ہو گیا, ہر لوگوں کے اوپر ہے کہ واجب ہے کہ آپ چومیے. ہم بھی زری یہاں بناتے ہیں, علم ہم یہاں بناتے ہیں. جس نے یہاں چوما اس نے کربلا میں چوما, اس نے جنب میں چوما. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سوچنے کی بات ہے. عزیزان گرامی, جتنے افراد ہیں مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل. بہت جلدی جلدی بات آپ کی خدمت میں عرض کی دے رہا ہوں. اسی کے اندر ہے قرآن کی یہ فکریں ہیں. اور قرآن میرے باپ ڈاکٹر ظفر عباس کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو قلب پیغمبر کے اوپر درجہ بدرجہ کر کے نازل ہوا. بعد میں لکھنے والوں لکھا, وہ الگ مسئلہ ہے. کوئی کہے ہم نے جمع کیا, کوئی کہے ہم نے جمع کیا, وہ کہے ہم نے جمع کیا. کوئی کہتا ہے فلاں صاحب کاتب وحی تھے, اما سن 8 ہجری کے بعد آپ مسلمان ہوئے ہیں تو کاتب وحی کہاں سے ہو جائیں گے؟ سن 8 ہجری کے بعد آپ نے مسلمانیت کا دعویٰ کیا کہ صاحب ہم لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کر رہے ہیں, قرآن کو نازل ایک مدت ہو گئی, دعویٰ ہمارا ہے کہ صاحب ہم نے قرآن کو جمع کیا. چلیے جس نے بھی جمع کیا ہو, مجھے اس سے بحث نہیں ہے, لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا, درجہ بدرجہ تک نازل ہوا, اور جب مکمل ہو گیا تو قرآن کو لکھا گیا. قرآن کی یہ فکر ہے کہ اب نبی جا رہے ہیں. جناب ابراہیم کی بات ہو رہی, مجھے آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے آنا ہے. نبی جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک بڑی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح ہم نے چھری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کا مرڈر کر دیا. تو جتنے ہماری کالونی کے لوگ اگل بغل کے رہیں گے سب کہیں گے ہم شام میں مولانا صاحب ملے تھے تب تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے, یہ صبح گڑبڑ کیوں ہو گئے؟ بھئی ہر آدمی ہمارے ذہن کے اوپر سوال کرے گا, عجیب آدمی ہے یار, ابھی جب آئے تھے باہر سے تب تو ٹھیک ٹھاک تھے, صبح میں دیکھیے صبح نمودار ہوئی, انہوں نے چھری سے اپنے بیٹے کا مرڈر کر دیا, ذبح کر دیا. سامنے میرے گھر کے پولیس چوکی دوڑی, پولیس بھی آ گئی, کہا آپ چلیے گرفتار کی. کہا ہے بھائی ہم نے خواب دیکھا تھا. میں کیا کر رہا ہوں, ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اس لیے ہم نے ذبح کر دیا. کہا مولانا صاحب
آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ اپنے بیٹے کا مرڈر کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو سزا ملے گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے بیٹے کا قتل کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو سزا ملے گی۔ ہم بار بار دہائی دے رہے تھانہ دار سے، انچارج سے، ارے بھائی صاحب ہم نے خواب دیکھا تھا۔ اس کا مطلب دست ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب کہ ہمارا خواب ہوتا ہے، اور نبی جب خواب دیکھتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ نبی جب خواب دیکھتا ہے یہ خواب نہیں ہوتا ہے، یہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اور بیٹا اتنا لائق ہے، بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہے کہ بابا آپ نے جو کچھ دیکھا ہے کر دکھائیے، انشاءاللہ آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ آگے آگے بیٹا جا رہا ہے، بیوی سے کہا رسی دے دو، بیوی سے کہا چھری دے دو۔ نبی معاذ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ الگ بات ہے کہ لوگ نبوت کے اوپر الزام لگا دیں۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کہا چھری بھی دے دو، رسی بھی دے دو۔ بیوی نے پوچھا چھری کیا کیجئے گا، رسی کیا کیجئے گا؟ کہا ہو سکتا ہے قربانی دینی پڑے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی جملے ہیں سب وہی، لیکن ایسے ہیں کہ کہیں سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ آگے آگے نبوت چلی ہے، پیچھے پیچھے بیٹا چلا جا رہا ہے۔ جیسے گھر سے نکلے آگے بڑے میاں، چونکہ بات میری بڑے میاں کی ہو رہی تھی، جلدی سے آگے آنے کے بعد کہا اسی لیے حکم ہے وہاں کے اوپر کہ جو ہے جب آپ اسی رکن میں جائیں تو وہاں پلر بنے ہوئے ہیں۔ پلر تو آپ سمجھتے ہی ہیں نا؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ چار لوگ کہنے کھا لیے تھے ہاں، اس کا مطلب نہیں جانتے۔ کھمبا، اور وضاحت کروں؟ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ پلر ہی کو کھمبا کہا جاتا ہے۔ تو جنہوں نے کیا ان سے پوچھئے، جو نہیں کیے انشاءاللہ آپ جائیے تو آپ کو دکھائے کہ وہاں کے اوپر پلر بنے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں پڑھی جاتی کچھ سمجھی جاتی ہے، اور عجیب و غریب ماڈل کے پلر بنے ہوئے ہیں۔ ایک اتنا بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے۔ کیا سمجھے آپ میں نے کیا پڑھا؟ یہ 3 پلر آج وہاں بنے ہوئے ہیں، ایک اتنا بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ جتنے لوگ جاتے ہیں جس کو دیکھیے جھوٹا ہے مار رہا ہے، ہر آدمی کنکری مار رہا ہے۔ یہ کنکری کہاں سے آئے؟ کہا صاحب حرم سے لیجئے گا، پاکستان سے آئے تو پاکستان سے کنکری لے کے مت آئیے گا، انڈیا سے آئے تو انڈیا سے کنکری لے کے مت آئیے، دبئی والے دبئی سے لے کے نہ آئے، اس لیے کہ نہ دبئی کا پتھر چلے گا، نہ پاکستان کا پتھر چلے گا، نہ ہندوستان کا پتھر چلے گا، نہ مصر کا چلے گا۔ وہی کے اوپر سے پتھر چنا جائے گا۔ کس کو مارا جائے گا؟ کہا حضرت ابلیس کو مارا جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کس کو مارا جائے؟ کہا ابلیس کو مارو، شیطان کو مارو۔ ہم نے بھی جھانک کے دیکھا، نہ یہاں شیطان دکھائی دے رہا ہے، نہ یہاں ابلیس دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے کہا عجیب آدمی ہو، یہ تو وہی والا معاملہ ہے، سانپ نکل گیا رسی پیٹ رہے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کی بولے، یہ تو وہی معاملہ ہو گیا کہ سانپ چلا گیا اور آپ رسی پیٹ رہے ہیں کہ سانپ۔ ارے نہیں صاحب، یہ شیطان کا کارنامہ ہے، شیطان کی یہ فطرت تھی۔ شیطان نے کیا کیا تھا بھائی صاحب آپ یہ بتائیے، ہم پڑھے لکھے کم ہیں۔ اب بڑے مسکراہٹ سے داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر کے مسلمان فخریہ کہتا ہے جناب آپ کو پتہ نہیں یہاں کے اوپر ابلیس نے ایک نبی کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں کے اوپر ابلیس نے، شیطان نے ایک نبی کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ آج تک امت مسلمہ میں یہ رائج ہے کہ جب جب حج کرنے جاؤ تب تب ان پتھروں کو مارو، نہ شیطان دکھائی دیتا ہے نہ کوئی شے دکھائی دیتا ہے۔ کہا چونکہ ان 3 جگہوں کے اوپر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان 3 جگہوں کے اوپر شیطان نے بہکایا تھا۔ آج تک امت مسلمہ میں یہ تسی قائم ہو گئی ہے کہ جب جب حج کرنے کے لیے جاؤ تب تب اس کو پتھر مارو۔ کیوں؟ کہا ایک نبی کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک نبی کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ سبحان اللہ، اگر کوئی ایک نبی کو بہکانے کی کوشش کرے قیامت تک کے لیے تاسی قائم رہے کہ جب جب حج کرنے جاؤ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب جب حج کرنے جاؤ تب تب شیطان کو مارو، اور جو خاتم النبیین کے ذہن کے اوپر اعتراض کرے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی اوپر۔ اس سے بہتر صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد کی اوپر۔ دلیل سنیے میرے عزیزو، بغیر اس کے نہیں، قرآن سے جب بات ہے تو قرآن سے سن لیجیے۔ کپڑے کی عبادت کرتے ہیں یہ شیعہ، جنہیں فقہ جعفری والا کہا جاتا ہے۔ امام میاں اگر ہم تحقیق میں چلے آئیں تو ہم سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے، یہ سن لیجیے آپ۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے، ہم کیا کہیں آپ کو، ہماری تو زندگی ہے یہ، آج یہاں کل وہاں، پرسوں یہاں نرسوں یہاں، ہم تو پھر ہی کرتے ہیں۔
اور اللہ کا شکر ہے ہم اپنے یہاں فخریہ 2 مہینے 8 دن کالا کپڑا پہن کے ٹہلتے ہیں. جو نہیں جانتے وہ بھی جان جاتے ہیں کہ یہ مولک چاہنے والا جا رہا ہے. اور میں یہ بات کہتا ہوں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے, اللہ سے جن کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ لال پیلا پہن کے پورا سال ٹہلتے ہیں, تو ہمارا تو کوئی نہ کوئی مذہب ہے ہی ہے نا, تو ہمیں تو حق حاصل ہے کہ ہم پہنے. عزیزان گرامی, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم شیعہ ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں. کہیں ایسا موقع آتا ہے تو جلدی اپنا نام بھی نہیں بتاتے, نام بھی نہیں بتاتے. اور جعفری اور رضوی اور حسین اور عباس اور علی یہ سب لگانا تو بہت دور کی بات ہے, جلدی بتاتے بھی نہیں ہیں. عزیزان گرامی, ہم خوش نصیب ہیں اور ہماری کوئی بھی عبادت, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہیں ہے. ہم کپڑے کی عبادت کرتے ہیں, یہ کپڑا صرف کپڑا نہیں ہے, تمہاری نظر میں یہ کپڑا ہوگا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور یہ صرف کپڑا نہیں ہے. آپ تفسیر پڑھیے, قرآن پڑھیے, صرف قرآن کو اس غرض سے مت پڑھیے کہ ہمیں رمضان میں کام آئے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس غرض سے قرآن کو مت پڑھیے, بلکہ قرآن کو اس لحاظ سے پڑھیے کہ آیتوں میں جو رموز پوشیدہ ہیں, اہل بیت نے جو اس کے فضائل بیان کیے ہیں وہ کیا ہے, اہل بیت نے جو ہمیں تفسیر بتائی وہ کیا ہے. پوری تفصیل مجھے نہیں جانا, یہی قرآن رکھا ہوا ہے, مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لیجئے گا. سورہ یوسف پورا پڑھیے, آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. بھائیوں نے کیا کیا, پورا قرآن تذکرہ کر رہا ہے. سورہ یوسف پوری تفسیر بیان کر رہا ہے. بھائیوں نے کیا کیا وہ بھی بیان کر رہا ہے, ایک بھائی نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا وہ بھی بیان کر رہا ہے. یہ تو قرآن کی فضیلت ہے, یعنی سب نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی قرآن بتا رہا ہے, اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. عزیزان گرامی, جگیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. عالم یہ ہے, جتنی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اتنی جلدی ہوا نہیں ہے. کنویں کے اندر ڈال دیا گیا, ایک خاتون آئی, اس نے دیکھا ایک نہایت ہی خوبصورت چہرہ, نکالا, نکالنے کے بعد بازار مصر میں گئے, بکے, الزامات بھی لگے. یہ میں نے شاید 1 منٹ میں کہہ دیا, یہ بڑا وقت لگا ہے, ٹھیک ہے. اور جب بکے اور بکنے کے بعد جب بادشاہ بن گئے تو جن بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا ان کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ہم نے جسے کنویں میں ڈالا ہے وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوگا. انہیں نہیں معلوم وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. یوں نہیں ہوا, اعلان ہو گیا بادشاہ کی طرف سے, آؤ گندم لینے کے لیے. یہ ہسٹری نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. آؤ لینے کے لیے. جنہوں نے کنویں میں پھینکا تو ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے جس کو کنویں میں پھینکا یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوگا, لیکن جو بنا ہے وہ تو پہچان رہا ہے, وہ تو پہچان رہا ہے. جب یہ لوگ آئے لینے کے لیے, گندم بٹ گیا, جاؤ لے کے. جب جانے لگے تب ارشاد فرمائے, اب جب آنا تو اکیلے مت آنا, اب جب آنا تو اکیلے نہ آنا. جیسے والا پنکھا چلا دیجئے کہ بھائی, صرف پنکھا چلا دیجئے والا. مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآلہ اب جب آنا تو اکیلے نہ آنا. یہی بات میں نے روکی تھی نا, آپ جب آنا تو اکیلے نہ آنا, تمہارا بھائی آمین جو گھر کے اوپر ہے اسے لے کے ضرور آنا, اور اگر نہیں آؤ گے لے کے تو اب تمہیں گیہوں نہیں ملے گا. یہ عام بندہ نہیں اعلان کر رہا ہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ نبوت بول رہی ہے کہ اب آنا تو اکیلے نہ آنا, جو تمہارے گھر کے اوپر تمہارا بھائی یامین ہے اسے ضرور لے کے آنا, اگر نہیں لے کے آؤ گے تو تمہیں گندم نہیں ملے گا. کھایا جتنے دن بھی کھایا, میرے علم میں نہیں, اگر کسی کے علم میں بتا سکتا ہے, ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو اپنے باپ کے پاس آئے. باپ کی حالت یہ ہے کہ بیٹے کی محبت میں اتنا روئے ہیں, اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا, آنکھیں بالکل سفید ہو گئی, وائٹ ہو گئی,
بیٹے کی محبت میں روئے. لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یعقوب کو پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جناب یعقوب کو یہ پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے ہیں کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. بیٹوں نے کہا کہ ابا ہم جا رہے ہیں، لیکن بادشاہ نے کہا اب جب آنا تو ایسے نہ آنا، جو تمہارا بھائی یامین اسے ضرور لے کے آنا.